بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے 5 منٹ تک ہم پچھلے اسباق کی مختصر سی ایک ریویژن دیکھ لیتے ہیں جب تک ہمارے مزید پارٹیسپینٹس جوائن کر رہے ہیں. ہم نے گزشتہ اسباق میں خصوصاً جو 6 اور 7 سبق پڑھا ہے، 6واں اور 7واں سبق، ان میں ہم نے غننے کے حوالے سے پڑھا ہے، یعنی کون سی جگہ جہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے اور کون سی جگہ جہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا. تو اس میں بیسیکلی سب سے پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے نام سے ایک لیسن پڑھا تھا، لیسن نمبر 6، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر فلاں فلاں حروف آ جائیں تو کیا ہوگا. تو اس میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا حروف حلقی والا. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو وہاں کس طرح کی ساؤنڈ ہوگی. وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ غنہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہم نے اس میں ایک مرج کرنے والا پڑھا تھا، ایک اس کے اندر یعنی اظہار، اخفاء، ادغام اور اخلاق، یہ 4 شکلیں ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد ہم نے میم ساکن اور اس کے تنوین کے قواعد ہم نے دیکھے. اس میں ہم نے کچھ قواعد دیکھے جہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے اور جہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا. تو میم میں ہم نے میم کے بعد میم آ جائے یا میم کے بعد با آ جائے تو یہی 2 صورتیں پڑھی تھی، باقی میں ظاہر کر کے پڑھنا ہے. لیکن میم کے بعد میم آ جائے تو اس کو ہم نے مرج کرنا ہے، اور میم کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو ہم نے اخفاء کرنا ہے، یعنی ساؤنڈ ہمارے ناک کی طرف سے منہ ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمارے یہ جو بیسک قواعد ہم نے پڑھے ہیں، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی تلاوت پہ کم سے کم اپلائی کر سکیں. جو ہم ڈیلی تلاوت کرتے ہیں آیا ہم اس کے اندر اس کو اپلائی کر پا رہے ہیں. بالخصوص ہمارے پاس جو سٹارٹ میں ہم نے مخارج پڑھے، یعنی حروف بالکل کلیئر ہو گئے الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہم نے غننے کے حوالے سے کچھ بیسک قواعد پڑھے. تو غننے کے قواعد پہ ہمیں کتنا عبور ہوا اسے ہمیں چیک کرنا چاہیے ساتھ ساتھ میں، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں ہمیں غنہ نہیں کرنا وہاں ہم غنہ کر رہے ہیں، اور جہاں ہمیں غنہ کرنا ہے وہاں ہم غنہ نہیں کر پا رہے. تو اس چیز کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ تلاوت کریں. اب ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. آج کے لیسن نمبر 8. اس لیسن میں ہمارے پاس تھوڑا سا ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا، تو آپ نے میرے ساتھ جو ہے اٹینشن رہنا ہے سامنے، اور بہت اہم ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم اس آیت سے شروع کرتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اطمینان سکون کے ساتھ معنی میں غور کرتے ہوئے، اور جو تجوید کے قواعد و ضوابط ہم سیکھ رہے ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ہمارے ٹوٹل مخارج ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ ہیں. اور اب ہم آتے ہیں ہمارے مین ٹاپک کی طرف، را کو موٹا پڑھنے کے قواعد کے حوالے سے، یعنی ہم کون سی جگہ پہ را کو موٹا پڑھتے ہیں، کون سی جگہ پہ باریک پڑھتے ہیں. یعنی عام طور پہ آپ سب نے سنا ہوگا اکثر لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، را، اور بعض لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب ان میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، انشاءاللہ اس طرح کا کچھ موضوع ہمارا آج ہوگا. اسی طرح ایک مثال ہم لے لیتے ہیں، الحمدللہ رب ہوگا یا رب ہوگا. تو اس طرح سے ان چیزوں کو ہم آج سیکھیں گے انشاءاللہ. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. ایک تو قاعدہ یاد رکھیے کہ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں ان قواعد، ہمارا موضوع چل رہا تھا ہم نے را کو موٹا وہاں پڑھنا ہے جہاں پر را پر زبر ہو. جس طرح یرونہا ایک ساؤنڈ ہے، اس کو عام طور پہ غلطی سے ہم یرونہا پڑھ رہے ہیں، یرونہا، لیکن یہ یرو. اب بولڈ پڑھنے کا طریقہ میں نے بالکل آپ کو بتایا تھا کہ بولڈ پڑھنے کے لیے آپ کو منہ کو گول کرنا ہوتا ہے ساؤنڈ ادا کرتے ہوئے، تو وہ آپ کا لیٹر خود بخود بولڈ رہتا ہے. اسی طرح ناسوراکم، ناسوراکم، الرحمن سرن. اب یہاں سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں ڈبل زبر ہے، سرن، ربہم واخبارہا. تو یہ سارے کے سارے را ہم بولڈ پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان سب را پر زبر ہے یا ڈبل زبر ہے. را کے اوپر اگر پیش ہو تو اس کی یہاں مثالیں ہیں، خیروکم،
अब यहाँ खैरुकुम हम बारीक नहीं पढ़ेंगे, खैरुकुम हम करेंगे खैरुकुम, रुबमा मर्रू शर्रु। इस तरह से इन रा की साउंड होगी जिन पर पेश आ रही है। इसके बाद हमारे पास है सूरत ज़िलज़ाल के अंदर कुछ मिसालें, जिस तरह व अख़रजतिल अर्द, और सेकंड मिसाल हमारे पास है अख़बारहा, अख़बारहा बोल, यसदुरुन्नासु लियुरौ दर्रतिन खैरन यरा, दर्रतिन शर्रन यरा। तो ये सारी की सारी रा को बोल पढ़ने वाली मिसालें हैं जिसमें रा पर ज़बर या रा पर पेश आ रही है। दूसरा कायदा, अगर रा पर जज़म हो, उससे पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो भी रा को मोटा पढ़ा जाएगा। रा पर बजाते खुद क्या हो, जज़म हो, साकिन वाला हो, उससे पहले जो हर्फ आ रहा है उस पर ज़बर या पेश हो तो उसका भी असर वही होगा जो रा पर बजाते खुद ज़बर या पेश का असर है। जिस तरह यहाँ पर हम रा को बोल्ड पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन, उससे पहले ज़बर है, ठीक है। बारो कुन, इसी तरह बारो कुन, ज़ारो गुन, अल आरो दो। तो ये तीनों मिसालें हैं रा से पहले ज़बर वाली, रा साकिन उससे पहले ज़बर, और रा साकिन से पहले पेश की दो मिसालें यहाँ पर युरज़क़ूना बुरहानुन, युरज़क़ूना बुरहानुन। तीसरा कायदा हमारे पास है रा पर वक्फ किया जाए और उससे पहले वाले हर्फ पर जज़म हो और उससे भी पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो, यानी तीसरे नंबर पर जो हर्फ है, तो भी रा को मोटा पढ़ा जाता है। गोया कि रा से काफ़ी दूरी पर भी अगर ज़बर या पेश होगा तो उस सूरत में रा पर उसका असर बोल वाला ही होगा। जिस तरह यहाँ पर हम आमतौर पर वल फज्र पढ़ते हैं ना, रा के नीचे ज़ेर है, लेकिन यहाँ हम इसको वक्फ कर रहे हैं, यहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं, लेकिन रा साकिन है, उससे पहले वाला भी साकिन है और उससे पहले वाला यानी तीसरे नंबर पर जो है ये ज़बर है, तो इस ज़बर का असर इस रा साकिन पर पड़ जाएगा, यानी गोया कि इस रा को भी हम बोल पढ़ने लग जाएंगे। वल फज्र इस तरह से बोल करेंगे आखिर में, वल अस्र अन्नाकुर अल उसर, तो इनको बारीक हम नहीं करेंगे, वल फज्र बारीक करके नहीं पढ़ेंगे इस तरह। चौथा कायदा है, अगर जज़म वाली रा से पहले ज़ेर दूसरे लफ्ज़ में हो या जज़म वाली रा से पहले खुद ज़ेर लगाई हो तो इन दोनों सूरतों में भी रा को मोटा पड़ा जाता है। यानी अगर रा मजजूम हो, ठीक है, उससे पहले क्या हो, ज़ेर हो, लेकिन जुमला अलग होती है, या उसके नीचे खुद हम ज़ेर लगाएं तो उस सूरत में भी रा को बोल्ड पड़ा जाएगा। आप देखें यहाँ रा साकिन है, जज़म वाली रा है, उससे पहले एक अलग लफ्ज़ है ये, इसके नीचे आप देख रहे हैं ज़ेर है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस रा को बोल्ड पढ़ेंगे, इनिर तब तुम। अब इसको इनिर तब तुम बारीक करके नहीं पढ़ेंगे, रब्बिरहम्हुमा लिमनिर तबा रब्बिरजिऊन। इन सारी की सारी सूरतों में रा को बोल्ड पढ़ा जा रहा है, और सूरतें क्या हैं ये, इसमें रा साकिन है और उससे पहले एक अलग लफ्ज़ है उसके आखिर में यानी ज़ेर है, तो उस सूरत में इस रा को हम बोल्ड पढ़ रहे हैं। इसी तरह सेकंड साइड फिर इसी तरह की मिसालें हैं, आमिर काबू अल्लदिर तगो। अब यहाँ पर देखें काफी फासले पर ज़ेर आया हुआ है और रा साकिन है तो उसको हम बोल्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। आदाबिनिर कुब मानिर तगो, ये सारे के सारे रा बोल्ड पढ़े जा रहे हैं। जज़म वाली रा से पहले ज़ेर खुद लगाई हो तो उसकी मिसाल क्या है, हमने इस तरह कायदे में पढ़ा था, या ज़ेर खुद लगाई हो, तो अभी तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अफ़आल का जब अमर आमतौर पर बनाया जाता है तो उसमें हमें पता नहीं होता कि इस पे ज़बर होगी, ज़ेर होगी या पेश होगी, ठीक है। तो आमतौर पर लिखाई में आप देखते हैं उक्तुब लिखा होता है लेकिन अलिफ पर उसमें पेश नहीं होती, ठीक है, हमें खुद डालनी है। इफ़आल में हमें नहीं पता होता अफ़आल है, इफ़आल है, उफ़आल है, तो उसमें हम खुद उसको हरकत देते हैं समझकर। तो यहाँ पर वही वाली मिसाल है, जिस तरह हम खुद ज़ेर देंगे एर कब माना, तो इस सूरत में बोल्ड पढ़ा जा रहा है क्योंकि हरकत हम खुद दे रहे हैं। इरजिऊन, इरजिअ,
इरजिई। तो ये चारों مثالیں جن میں ہم اس کو حرکت خود دے رہے ہیں، را ساکن سے پہلے جو الف ہے اس کو ہم خود بخود حرکت دے رہے ہیں، اور اس صورت میں بھی را کو بول پڑا جا رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 5 میں ہے جب را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اگر را کے بعد موٹا حرف آ جائے تو وہ را بھی موٹا پڑا جائے گا۔ یعنی را پر جزم تھی، اس را سے پہلے زیر تھی، ٹھیک ہے، اور اس را مجزوم کے بعد والا جو حرف ہے وہ بول لیٹر ہے، جس طرح تو ہے، خوف ہے، اس طرح کا کوئی بھی بول لیٹر ہے، تو کب پھر اس صورت میں را کو بول پڑا جائے گا، موٹا پڑا جائے گا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بول لیٹر میں سے ایک تو آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے را ساکن اور را سے پہلے زیر ہے۔ تو یہ بات اس طرح کی مثالیں اس طرح دی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ عام طور پر را کے نیچے زیر ہو یا را سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہو جاتی ہے، لیکن اسپیشل کچھ یہاں پر مثالیں بتائی جا رہی ہے کہ اسپیشل یہاں پر کچھ ایکسیپشنز ہیں، جس طرح تو اگر آ جائے، بول لیٹر آ جائے، سواد آ جائے، خوف، تو اس صورت میں وہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا باریک والا، جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے میں ابھی بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ قاف سے را سے پہلے زیر ہے تو اس کے بعد را ساکن کے بعد بول لیٹر ہے، تو اس صورت میں را کو بول پڑا جائے گا، تیرو۔ اب اس کو کر واس ہم نہیں پڑھ سکتے، تیرو واسن، میرو سودن، پھر قاتن، ار سودن، لابل میرو سودی۔ تو ان ساری صورتوں میں را کو بول پڑا جا رہا ہے، یعنی را ساکن، اس سے پہلے زیر، اور را ساکن کے بعد بول لیٹر۔ یعنی کون سا بول لیٹر؟ جس طرح ہم نے پڑھا تھا تو، صاد، قاف، یہ سارے کے سارے حروف بول لیٹرز ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ را کو باریک پڑھنے کے قواعد کے حوالے سے، را کو باریک پڑھنے کے حوالے سے پہلا قاعدہ یہ ہے اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، را کے نیچے زیر ہو، ہم نے پڑھا تھا را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را بول پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اپوزٹ ہے یہ، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ لیتوش ریک، اب اس کو لیتوش ریک نہیں پڑھ سکتے، بول نہیں کر سکتے۔ اب رجالون، اس کو ہم رجالون بول کر کے نہیں پڑھ سکتے، رجال باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ من الریح، اب اکثر لوگ غلطی سے من الریح پڑھ رہے ہیں، اس کو من الریح باریک کر کے۔ الرجال، اب عام طور پہ غلط پڑھتے ہوئے اس کو ہم کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے، تو اس کو الرجال باریک کر کے ہم پڑھیں گے۔ تو قریش کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مثال ہے جس میں را کو باریک پڑھا جا رہا ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء، رحلۃ نہیں پڑھیں گے، رحلۃ الشتاء، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے۔ را کو باریک پڑھنے کے حوالے سے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را پر جزم ہو، اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، تو را باریک پڑھی جائے گی۔ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے زیر ہو لیکن اس کے بعد اگر بول لیٹر آ جائے تو را موٹی پڑھی جائے گی، جو آپ کو قاعدہ میں بتا رہا تھا۔ بول لیٹر اگر نہ ہو، نارمل را جزم سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ انذر، اب دیکھیں انذر، اس کو باریک، انذر ہم نہیں پڑھ سکتے۔ یہاجر، پھر عون، اب اس کو اکثر لوگ فرعون پڑھتے ہیں، فرع، یا شرعاتن پڑھتے ہیں، شرعاتن، پھر عون، باریک والی را، لیکن را اتنی باریک نہ ہو کہ بالکل وہ چھپی جائے، اس کو کلیئر کر کے ہم نے پڑھنا ہوگا۔ انذر یہاجر، یعنی را کو پڑھنا ہے، ساتھ میں پروناؤنس کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم را کا ساؤنڈ جو ہے اس کو اسکپ کر دیں یا ڈراپ کر دیں۔ تیسرا قاعدہ، اگر وقت کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے بھی جزم ہو اور اس سے پچھلے والے کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ را سے تیسرے نمبر پر پہلے اگر زیر ہو اور را پر وقف کرنا ہے تو اس صورت میں را باریک ہو جائے گی۔ اس طرح السحر، اصل میں یہ بول پڑھا جا رہا ہے لیکن یہاں پر وقت کی صورت میں السحر باریک۔ حجرن، حجر، الخبیر، الخبیر، قدیرون، قدیر، تو ان صورتوں میں یعنی وقت کی صورت میں اگر را ساکن ہو اور اس سے دوسرے نمبر پر پیچھے زیر گزری ہو اور ہم وقت کرنا چاہیں اس را پر تو وہاں پر را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اگر وقت کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے جزم حرف یا پر ہو تو بھی را باریک پڑھی جاتی ہے، چاہے جزم والی یا سے پہلے حرف پر زبر ہو یا کچھ بھی ہو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ ہم نے پڑھا تھا
زبر اگر ہوگی اس کے بعد عام طور پر را بولڈ ہوگی، چاہے ایک بیچ میں حرف کا فاصلہ بھی آ جائے ساکن حرف کا، لیکن یہاں اسپیشل ہم نے آپ کیا پڑھا ہے، یا آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. ہم نے اگر یا ساکن سے پہلے زبر پڑھی اور اس کے بعد را آ رہی ہے، چاہے وہ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو اس صورت میں بھی را کو باریک پڑھیں گے، چاہے اس را سے پہلے دو حرف کے فاصلے پر زبر ہی کیوں نہ ہو یا پیش ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ہم نے خاص رول پڑھ لیا کہ یا ساکن جب ہو جائے را ساکن سے پہلے تو اس صورت میں را کو باریک پڑھا جائے گا. اب ہم آتے ہیں لفظ اللہ کے قواعد کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کو بہت ضروری ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، عام اصطلاحات میں سلام دعا میں بھی بہت استعمال، ماشاء اللہ سبحان اللہ وغیرہ الحمدللہ ہم استعمال کرتے ہیں ڈیلی کے الفاظ. تو اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا الحمدللہ وہ بولتے ہیں الحمدللہ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے اس کانسیپٹ کو کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے رول کے مطابق، جو تجوید کے رولز ہے اس کے مطابق ہم نے کہاں بولڈ پڑھنا ہے کہاں باریک پڑھنا ہے، ٹھیک. تو اس کو آپ نے فوکس رکھنا ہے میرے ساتھ. لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے کے قواعد کے حوالے سے سب سے پہلا قاعدہ ہے اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، وہی را والا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اسی کو سمجھیں. زبر یا پیش اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کو موٹا پڑھیں گے. بہت سمپل سا فارمولہ یہ. اور اگر زیر ہو تو لام کو باریک پڑھیں گے. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں زبر آیا ہوا ہے اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ ہم نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اس طرح اللہم یہ بولڈ لیٹر ہے، تو اس کو عام طور پہ غلط پڑھتے ہو ہم اللہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم، تو یہ غلط ہوتا ہے اللہ پڑھنا، ٹھیک. اسی طرح واو پر زبر آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام ہے واللہ، واللہ عزیز حکیم، تو اس کو اکثر غلط پڑھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں واللہ عزیز حکیم، تو یہ غلط ہوتا ہے تجوید کی اصطلاحات کے مطابق. واللہ رفعہ اللہ علمہ اللہ، یہ ساری وہ مثالیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ رہی ہے، اور ان ساری کی ساری صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو بول کر کے پڑھ رہے ہیں. جبکہ ہم اب دوسری مثال دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زیر آئے گی، تو زیر اگر آئے گی تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بسم اللہ آیات اللہ ولیتق اللہ قل اللہم فی سبیل اللہ کل آمن باللہ. تو یہ ساری مثالیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زیر آ رہی ہے، اور ان زیر کی صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے لیسن کا اختتام یہاں پر کر دیا ود ان ٹائم. تو اسی کا اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 9 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.